اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن پاک ایک شاگرد کی حیثیت سے یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور آپ سب میرے اساتذہ ہیں، مجھ سے چھوٹے ہیں یا بڑے، مرد ہیں یا عورتیں، بچے ہیں یا بوڑھے، میری زندگی میں سن رہے ہیں یا میری دنیا سے جانے کے بعد سن رہے ہیں، آپ میرے اساتذہ ہیں اور انشاءاللہ حشر کے میدان میں آپ میرے اساتذہ ہی کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کی زندہ کتاب ہے، اور ہم اس وقت اس آیت پر پہنچے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، یہ آپ کو سنا رہا تھا سبق میں اسی آیت پر، اور پچھلا درس قرآن مکمل ہوا تھا کہ اللہ پاک ویمدہم یعنی کہ زیادہ کر دیتا ہے، فی طغیانہم ان کے طغیان کو زیادہ کر دیتا ہے۔ زیادہ کر دینے کی تھوڑی سی بات کو یہاں پہ اور تھوڑا مکمل کر لیتے ہیں تاکہ میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے۔ دیکھیں، یہ تو ہم نے سیکھا کہ زیادہ کر دیتا ہے، یعنی کہ اگر وہ ایکٹر ہے تو اس کے زیادہ لورز ہو جاتے ہیں، زیادہ فینز ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ کوئی اور سیاسی لیڈر ہے یا مفتی ہے یا پیر صاحب ہیں تو زیادہ مرید ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کے پاس زیادہ فالورز آنے لگیں، جب زیادہ مریدین آنے لگیں، تو پھر آپ کو ایک لمحے کے لیے سوچنا پڑے گا کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ میں زیادہ کر دوں گا فی طغیانہم، تمہیں طغیان کے اندر زیادہ فالور دے دوں گا، زیادہ تمہاری وہ تمہیں لگے گا کہ تم کامیاب ہو رہے ہو، تمہاری ویڈیوز بڑی وائرل ہو رہی ہیں، یعنی کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام کے خلاف بات کریں گے تو پھر آپ کی ویڈیو زیادہ وائرل ہو رہی ہے، آپ اللہ کے نیک لوگوں کے خلاف بات کر رہے ہیں تو آپ کی ویڈیو زیادہ وائرل ہو رہی ہے، آپ کوئی اور ایسی بات کر رہے ہیں جیسے کہ کچھ مسلمانوں کا دل دکھ رہا ہے لیکن آپ کی ویڈیو زیادہ وائرل ہو رہی ہے کیونکہ وہ آپ کے مسلک کا دفاع کر رہی ہے، اسلام کا نہیں مسلک کا۔ بریلویزم میں ہے تو آپ کی بریلویزم کو وہ سپورٹ کر رہی ہے ویڈیو، پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ وبرکاتہ کی شان میں آپ نے کچھ ایسے قصیدے پڑھ لیے ہیں جس میں اللہ کی بالکل ضرورت نہیں رہی ہے، اور سارے کام پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ وبرکاتہ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی ویڈیو پھر ویمدہم کر دے گا اللہ، یعنی کہ اس کو زیادہ کر دے گا، بہت زیادہ فالورز آ جائیں گے، بہت واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری لگنا شروع ہو جائے گا، اور بہت سے زیادہ آپ کے چندے آنے شروع۔ اسی طرح اگر آپ اہل تشیع میں سے ہیں تو آپ ممبر پہ بیٹھ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نعوذ باللہ من ذالک پوری مدلل دلائل کے ساتھ بات کریں گے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کریں گے دلائل کے ساتھ جو کہ ان کے کردار کی عزت اور حرمت کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کر پا رہی ہوں گی، اور نعوذ باللہ ان کی ہستیوں میں کچھ نقائص نکال کے آپ پورے دلائل کے ساتھ پیش کریں گے، تو پھر ویمدہم فی طغیانہم، پھر آپ کے فالوور بہت زیادہ ہوں گے، آپ کو اس ویڈیو کو بہت زیادہ لائک کیا جائے گا، اور یہ ہمارے جو ایک بہت ہی پیارے اور بہت ہی اچھے اور بہت ہی میٹھے اور کوئی مدلل تقریر کرنے والے ایک ہمارے محترم ہیں، اب ان کا نام لینا میں یہاں مناسب نہیں سمجھتا، مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں، ان کا طرز بیان بہت اچھا ہے، تو وہ اپنے اس طرز بیان کی وجہ سے کافی مشہور ہیں اہل تشیع حضرات میں، مجھے بھی اچھے لگتے ہیں، لیکن وہ اپنی تمام علمی صلاحیت کو جب لے کے جاتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور لے کے جاتے ہیں جب امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے خلاف، وہ تمام جو بھاؤ بناتے ہیں اس بھاؤ کا سرا وہ جا کے لگاتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی عزت اور تقدس کا خیال اس میں وہ نہیں رکھتے ہیں، اور پورے دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو اب یہ دلائل آپ کے جب آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بات کر رہے ہیں، میرے اہل تشیع بھائیوں سے اور بہنوں سے میری گزارش ہے، اگر آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو پھر ویمدہم فی طغیانہم، اللہ آپ کو اس ویڈیو کو وائرل کرے گا، اور اس میں آپ کے سپورٹر اور فالورز اتنے زیادہ ہوں گے تاکہ آپ اس گستاخی میں مزید بڑھیں۔ ویمدہم فی طغیانہم، یمدہم زیادہ کرنا، طغیانہم سرکشی کو، آپ کی سرکشی ہے، آپ اگر شرک میں سرکشی کر رہے ہیں تو وہ آپ کے فالور زیادہ اللہ کرا دے گا، اسی طرح اگر آپ بدعت میں آگے جا رہے ہیں تو بدعت میں آپ کے فالور زیادہ کرا دے گا، اسی طرح آپ گستاخی صحابہ یا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کے فالور بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ سیاسی لیڈر ہیں، آپ زبان سے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں اور در پردہ آپ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتے، آپ
سود کے نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، آپ شراب کے نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، آپ جوئے کے نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، آپ بے روزگاری کے معاملات کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ وجمدتم فی طغیانہم آپ کو جتوائے گا بھی، آپ کو سیٹیں بھی دے گا، آپ کو عہدے بھی دے گا، آپ کو پورا VIP پروٹوکول بھی فراہم کرے گا۔ اگر آپ کسی آستانے میں ہیں اور پیر ہیں تو پھر اللہ پاک آپ کو ایسے مریدین دے گا جو آپ کے بالکل بغیر کسی تنخواہ کے لیے آپ کی خدمت کریں گے، آپ کے پاؤں دبائیں گے بھی، چومیں گے بھی، چاٹیں گے بھی، اور کچھ تو سجدہ بھی کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح آپ کو پیسے بھی لا کے آپ کو دیں گے، مرغیاں لا کے دیں گے، بکرے بکروٹے گائے بھینس وغیرہ جو کچھ بھی ان کی دسترس میں ہوگا وہ لا کے دیں گے، اپنے گھر سے لا کے آپ کو دیں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ رزق دینے والے آپ ہیں۔ جو اپنے گھر میں اللہ کا دیا رزق ہے وہ آپ کو دیں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ یہ اپنا رزق اٹھا کے ہم یہاں آستانے پہ لا رہے ہیں اور یہ ہمیں رزق دے گا، لینے والے دیا نہیں کرتے۔ لیکن بہرحال اب یہ اپنی اپنی کیٹاگریاں، تو میں یہ صرف یہ شاگرد کے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کسی معاملے میں مشہور ہو رہے ہیں، آپ کی کوئی ایسی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں کسی اللہ کے ولی کی توہین ہے، جس طرح کچھ ویڈیوز مرزا علی بھائی کی بھی وائرل ہوتی ہیں اور ان سے ان کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے، جس میں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ وبرکاتہ یا حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، یا اولیاء اللہ کے بارے میں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ وبرکاتہ کے علاوہ بھی بہت سے بزرگوں کی شان میں کچھ گستاخانہ باتیں کرتے ہیں، تو پھر وہ ویڈیو زیادہ وائرل ہوتی ہے۔ اسرائیلیت تشیع حضرات میں سے بڑے بڑے پائے کے عالم دین ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ عالم دین ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ علامہ حضرات ہیں، لیکن ان لوگوں کی ویڈیو زیادہ وائرل ہوتی ہے جو کہ کچھ تھوڑا سا گستاخی کا لبادہ اوڑھ کے ان لفظوں کو استعمال کرتے ہیں، وہ زیادہ وائرل ہوتی ہے۔ اسی طرح سیاسی لیڈروں میں جو ایماندار لوگ ہیں ان کو اتنی زیادہ مشہوری نہیں ملتی، کیونکہ وہ یمدہم فی طغیانہم تو ہے نہیں، سرکشی تو وہ کر نہیں، تو یمدہم کیوں ہوگا؟ یمدہم زیادہ تو اس کو کیا جائے گا، مشہور تو اس کو کیا جائے گا فی طغیانہم، طغیانی اور سرکشی میں، جس سے اللہ ناراض ہوگا، جس سے اللہ ناراض ہوگا اس کو طغیانی میں زیادہ کرے گا۔ تو جب اللہ زیادہ کر رہا ہے، مال زیادہ دے رہا ہے، دولت زیادہ دے رہا ہے، مشہور زیادہ کر رہا ہے، آپ کو پوری دنیا کے سامنے بہت زیادہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ پوری دنیا آپ کی دیوانی ہے، تو پھر یہ وَجَمُدْتُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ تو نہیں ہے کیا؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں تم کو مشہور کرا دوں گا، میں تمہیں بڑھا دوں گا تمہاری طغیانی اور تمہاری سرکشی کو۔ تو طغیانی اور سرکشی تبھی بڑھتی ہے جبکہ آپ کی دکان پہ، جو آپ نے دکان کھولی ہے اس پہ گاہک آنا شروع ہو جائیں۔ آپ نے بے حیائی کی دکان کھولی ہے تو بے حیائی کے گاہک آئیں گے، آپ نے لادانیت کی کھولی ہے، لادانیت والے آئیں گے، آپ نے گستاخی کی دکان کھولی ہے، گستاخی والے آئیں گے، آپ نے گستاخ صحابہ کی دکان کھولی ہے، گستاخ صحابہ والے آئیں گے، آپ نے گستاخ اولیاء کی دکان کھولی ہے، گستاخ اولیاء والے آئیں گے، آپ نے کسی بھی قسم کی انسانیت کی تذلیل والی کھولی ہے، میرا جسم میری مرضی والی کھولی ہے، اگر اللہ پاک کے علاوہ غیر اللہ کے نام پہ دے گئے بکرے بکروٹے مرغیاں کڑے دینے کے لیے آپ نے کوئی اپنی دکان کھولی ہے، تو پھر اللہ پاک آپ کو اسی طرح کے فارغ المریدین اور عاشقین اور جان نچھاور کرنے والے فراہم کرے گا، تاکہ وَجَمُدْتُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تاکہ آپ اسی میں بھٹکتے رہیں، اسی میں آپ اس طرح چکر کاٹتے رہیں اسی کے اندر کہ ہاں جی میں نے گستاخی کی تھی صحابہ کی، تو اب دیکھو پوری دنیا میں میری ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اب میں نے گستاخی کی اللہ کے ولیوں کے خلاف تو میری ویڈیو دنیا میں وائرل ہو رہی ہے۔ بڑا پہنچے عالم دین ہے، بڑا علم ہے اس آدمی کے پاس، اور بہت زیادہ علمی دلائل رکھتا ہے یہ آدمی، اس قسم کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، کیونکہ آپ مشہور تو ہوں گے جب آپ طغیانی اور سرکشی کی بات کریں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انتشار پھیلانے والی، اپنے گروہ کی سپورٹ میں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑیں گے، آپ اپنے گروہ کو بچائیں گے، امت کو توڑیں گے، تو پھر آپ کی ویڈیو وائرل اس لیے ہوتی ہے وَجَمُدْتُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تاکہ آپ اس میں بڑھتے رہیں، یعنی کہ ایک گستاخی پہ آپ کو سپورٹ ملے گی، آپ دوسری گستاخی لازمی کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ ایک بے حیائی کے فلم ڈرامہ کریں گے تو آپ کو سپورٹ لازمی ملے گی، تاکہ آپ پھر دوسرا بھی فلم یا ڈرامہ اس قسم کا پیش کریں جس میں بے حیائی کا عنصر موجود ہو۔ تو وہ یمدہم زیادہ کرے گا، زیادہ فلمیں دے گا، زیادہ الیکشن میں کھڑے ہونے کے مواقع دے گا، زیادہ وزارتیں دے گا، زیادہ حکومت میں جگہ دے گا، زیادہ آپ کو یہ تقریریں سنی جائیں گی، زیادہ مجلسوں میں آپ کو بلایا جائے گا، اور مجالس میں بلانے کے ساتھ ساتھ
دیگر ذاکرین سے زیادہ آپ کو تنخواہ دی جائے گی۔ اگر اور ذاکرین جو ہیں ان کو اگر 10,000 دیا جاتا ہے یا 20-50,000 دیا جاتا ہے تو آپ کو 40 سے 50 لاکھ دیا جائے گا۔ وَجَمُدْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، کیونکہ آپ کو بھٹکتے رہنا ہے اس میں۔ جب تنخواہیں زیادہ ہو جائیں گی، پیسہ زیادہ ملے گا، سپورٹر زیادہ ہوں گے، ووٹر زیادہ ہوں گے، وائرل زیادہ ہوں گے، مشہور آپ زیادہ ہوں گے، تو آپ بیٹھ کے سوچئے ایک لمحے کے لیے یہ مشہور میں کس ویڈیو سے ہوا ہوں؟ بے حیائی کی کسی ڈرامے سے ہوا ہوں؟ شرک کی کوئی بات کرنے سے، اللہ کے ذات کے ساتھ شریک کرنے کی کوئی بات، کوئی نعت نما چیز پڑھنے سے یا کوئی ایسا قصیدہ پڑھنے سے جس سے شرک پھیلتا ہوں میں مشہور ہوا ہوں؟ اگر میں مشہور ہوا ہوں کسی ایسی بات سے جو کہ سیاسی طور پہ میری بہت زیادہ پذیرائی مجھے مل رہی ہے، تو مجھے اس بات کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، کیونکہ مجھے تو پتہ ہے نا کہ میں نے جو بات کی ہے میں اس پر کتنا عمل کر رہا ہوں اور میرے اندر کیا چل رہا ہے۔ تو اگر آپ کی کوئی بری بات، کوئی گستاخی مشہور ہوتی ہے، چاہے وہ صحابہ کے بارے میں ہو، چاہے اولیاء اللہ کے بارے میں ہو، چاہے کسی بھی شخص، کسی کی بھی دل آزاری ہو رہی ہے آپ کی کسی ویڈیو، کسی تقریر، کسی بیان سے، تو پھر آپ کو فالورز مل رہے ہیں، پھر آپ کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ اور کرو اور کرو اور کرو، تو پھر معاف کیجیے گا، یہ جو فالورز کا ملنا ہوتا ہے اور کرو یعنی کہ اور زیادہ کرو، تو یہ وَيَمُدُّهُمْ ہے، وَيَزِيدُهُمْ وَيَمُدُّهُمْ ایک ہی زمرے میں آتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ جب پانی کو یا آئل کو تولا جاتا ہے تو لیٹرز میں تولا جاتا ہے، اس کے لیے لیکوڈ کی علیحدہ بوتلیں وغیرہ ہوتی ہیں جس سے وہ ماپا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر سونا تولا جاتا ہے تو تولوں میں اور ماشوں میں، گراموں میں تولا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اور چیزیں ہیں تو ان کے وزن کی علیحدہ کیٹیگریاں ہوتی ہیں۔ اب اگر آپ لینے جائیں گے مثال کے طور پہ، آپ کہتے ہیں کہ مجھ کو پیاز دے دو، تو پیاز آپ کو رتیوں کے حساب سے تو وہ تول کے نہیں دے گا نا، وہ تو چھٹاٹ تولے گا، آدھا پاؤ تولے گا، کلو تولے گا۔ اسی طرح اگر آپ سونا لینے کے لیے جائیں گے تو وہاں آپ کو رتیوں کے حساب سے وزن پوچھنا پڑے گا، رتیوں اور ماشوں کے حساب سے آپ کو اس کا ریٹ بتایا جائے گا۔ اس طرح آپ لوہا لینے جائیں گے تو وہ آپ کو پھر چٹاکی کے حساب سے تو نہیں دے گا، وہ تو وہاں پہ آپ کو ٹنوں کی بات کرنی پڑے گی۔ پتھر لینے جائیں گے تو پتھر بھی آپ کو ٹنوں کے حساب سے، یہ اپنا اپنا کیٹیگریاں، مختلف اوزان ہوتے ہیں، وزن کی مختلف کیٹیگریاں ہوتی ہیں۔ تو وَيَزِيدُهُمْ کسی اور معاملے میں استعمال ہوتا ہے، جس طرح کہ کچھ چیزوں کے لیے کے جی اور کچھ کے لیے لیٹر استعمال ہوتا ہے، اسی طرح یہاں بھی وَيَزِيدُهُمْ نہیں استعمال ہو سکتا، وَيَمُدُّهُمْ ہی استعمال ہوگا۔ وَيَزِيدُهُمْ وَيَمُدُّهُمْ دونوں ایک ہی ہیں کہ زیادہ کرتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ زیادہ کرتا ہے فی طغیانہم، تمہاری اس طغیانی اور سرکشی کو کس لیے زیادہ کرتا ہے کہ یعمہون، تم خوش ہوتے رہو کہ تمہاری یہ بات دنیا بھی پسند کر رہی ہے، تم وائرل بھی ہو رہے ہو اور مریدین میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے، آپ کسی بات سے مشہور ہو گئے ہیں، تو پھر آپ کو وَجَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کی یہ آیت روک رہی ہے اور اشارہ کر رہی ہے کہ وہ جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی خفیہ تدبیر، تو اللہ کی خفیہ تدبیر یہی ہے وَجَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ وہ آپ کو زیادہ فالور، زیادہ مریدین دیتا ہے، زیادہ چاہنے والے دیتا ہے، آپ کی ان گستاخیوں پر جو آپ کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں شرک کر کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گستاخی بدعت کر کے، اور اسلام کی ذات کے ساتھ گستاخی، اسلامی قوانین کی مخالفت کر کے یا بے حیائی والے کام کر کے۔ تو یہ تمام معاملات ہیں، ان سے ہم کو سوچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ مشہور کسی بھی بات میں آپ ہیں اور میڈیا پہ آپ کی واہ واہ ہے، تو پھر آپ کو ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ آپ کی وہ کون سی سرکشی ہے جس کو بڑھایا جا رہا ہے، اور اگر آپ نیک ہیں حقیقتاً اندر سے بھی باہر سے بھی، تو اللہ آپ کو اس کے اجر سے بھی نوازے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں، یہ جن کی تفصیل تھوڑی سی بیان ہوئی ہے، یہ لوگ جن کو زیادہ کر دیا جاتا ہے، ان کی گستاخی پر زیادہ ان کو ووٹیں ملتی ہیں، زیادہ فالورز ملتے ہیں، زیادہ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ سرکشی کرتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے۔ یعنی کہ ہدایت تو یہ ہے کہ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کریں، آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کریں، آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کریں، آپ امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی عزت کریں، یہ ہے ہدایت۔ اس کے بدلے میں آپ نے گمراہی لے لی، یعنی کہ آپ نے انہی کی گستاخی شروع کر دی، حالانکہ آپ اپنا مدعائے نظر ان کی گستاخی کے بغیر بیان کر سکتے ہیں۔ تمام امت مسلمہ متفق ہے حضرت علی علیہ السلام پر، حضرت مائی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا پر، حضرت حسنین کریمین علیہ السلام پر متفق ہے، اور ان کا درجہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے، اور اس درجے تک پہنچنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے اس میں تو کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آل رسول علیہ السلام کے درجات بہت بلند ہیں، اور
مطلب میری اور آپ کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے. جہاں تک میری اور آپ کی اس دنیا میں موجود تمام لوگوں کو اگر ساری نیکیاں اکٹھی کر دی جائیں تو ہم ایک مائی فضا کی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہیں جو نوکرانی ہے حضرت مائی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی جو گھر کی نوکرانی ہے، ان نوکرانی کی کسی ایک نیکی تک اس وقت دنیا میں موجود 7.5 ارب لوگ اگر سارے نیک ہو جائیں تو ہم سب میرے سمیت مل کے نیکیاں کریں تو ان کی جو نوکرانی گھر کی ہے اس کی ایک نیکی تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. اتنے بڑے مقام والے وہ لوگ ہیں تو ان کے مقام کو بیان کرنے کے لیے آپ کو اتنی عظیم شخصیات کی گستاخی نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح اگر آپ جاتے ہیں علماء بریلوی کی طرف تو وہ پھر پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ برکاتہ یا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ برکاتہ جیسے انتہائی اعلیٰ درجے کے اللہ کے نیک اور پرہیزگار لوگ جنہوں نے ہمیشہ توحید کا درس دیا ہے، ان کے نام پر کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کہ نہیں اچھی ہیں، کسی صورت میں بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. یعنی کہ ان سے مدد مانگنا یا ان سے مدد کی اپیل کرنا یا ان کے نام پر گائے بھینس یا بکرا ذبح کرنا وغیرہ، تو یہ چیزیں بالکل بھی صحیح نہیں ہیں اور علماء جانتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہ سارے سلسلے درباروں میں، مزاروں میں، آستانوں پر جاری ہیں. تو پھر کس لیے جاری ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے ان کو بڑھا دیا، انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے. وہ ہدایت لے سکتے تھے اسی جگہ سے، لیکن انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی. ایسی اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ فما ربحت تجارتہم، انہوں نے تجارت ایسی کی ہے کہ انہوں نے ہدایت دیکھ، جیسے آپ جاتے ہیں دکان پہ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھئی یہ 10 روپے لے لو، یہ 10 ریال لے لو، یہ 10 ڈالر لے لو، یہ 10 پاؤنڈ لے لو، یہ 10 یورو لے لو اور مجھ کو یہ چیز دے دو. تو آپ کوئی چیز پیسے دیتے ہیں پیسے، اور پھر اس کے بدلے میں ایک چیز آپ لیتے ہیں. یہی دنیا کا تجارت کا اصول ہے. تو فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ فما ربحت تجارتہم، تجارت کا یہاں لفظ استعمال کیا اللہ نے کہ انہوں نے جا کے جو اپنے پاس ہدایت تھی، جو جیب میں ہدایت تھی، اس ہدایت کو انہوں نے جا کے دے دیا دکان کو، اس گستاخ کی دکان پر، اس اللہ کے ولیوں کی گستاخ کی دکان پہ گیا تو جا کے علی مرزا صاحب کے پاس انہوں نے اپنی ہدایت رکھی. وہ پہلے اچھے خاصے اللہ کے ولیوں کا احترام کرتے تھے تو انہوں نے وہ ہدایت جو ان کے پاس تھی وہ جا کے اس دکان پہ رکھی، مرزا علی انجینئر صاحب کی دکان پہ، وہاں سے اولیاء اللہ کی گستاخی لے کے آ گئے. اسی طرح جو اہل بیت سے محبت کرنے والے، شدید محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت تھی اور صحابہ کا احترام بھی تھا، لیکن وہ اہل تشیع ہوئے اور اہل تشیع ہونے کے بعد ان کے پاس جو محبت تھی امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ محبت انہوں نے جا کے وہاں رکھی اور وہاں سے پھر انہوں نے گستاخی خرید لی. اسی طرح اگر آپ جاتے ہیں کچھ اور مسالک کی طرف تو وہاں بھی آپ ہدایت کو رکھتے ہیں، اس کے بدلے میں پھر جو آپ کے پاس ہدایت موجود ہوتی ہے وہ دکاندار، وہ مسلک والا آپ سے اس ہدایت کو لے لیتا ہے اور اس کے بدلے میں آپ کے ہاتھ میں کہ ایک دوسری چیز رکھتا ہے جو کہ گمراہی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اولئک الذین، یہ جن کو ہم بڑھاوا دیتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، ان کے فالوورز کو، ان کے مریدین کو، ان کی ویڈیوز کو زیادہ وائرل کرتے ہیں، اس لیے ان کو عزت دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت بھی ہو رہی ہے، پیسہ بھی ہو رہا ہے، واہ واہ بھی ہو رہی ہے. جہاں جاتے ہیں لوگ پھولوں کے ہار آپ کے گلے میں ڈالیں گے، یقین مانیں آپ کے پاؤں کو چومیں گے. یہ وَيَمُدُّهُمْ فِي، تو یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ بڑھا رہا ہے آپ کو. آپ ختم نبوت کے نام پہ بھی یہ پروٹوکول حاصل کر سکتے ہیں، آپ سیاسی نام پہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی نام سے اس پروٹوکول کو حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ طغیانی بڑھانا چاہ رہے ہیں، سرکشی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر توڑ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ غیر مقلد ہے وغیرہ، توڑ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر اللہ آپ کو وائرل کرے گا، آپ مشہور ہو جائیں گے اور آپ کے بہت زیادہ فالورز ہو جائیں گے. یہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ ہے. اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ یَعْمَهُونَ، وہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ وہ بھٹکتے رہیں، خوش رہیں کہ ہاں بھی وہ مشہور ہو رہے ہیں. اور پھر آگے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے تجارت کی ہے، اس تجارت میں جو ان کے پاس ہدایت موجود تھی، جو صحابہ کا پیار تھا، امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا پیار تھا، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ برکاتہ کی محبت تھی، امام حنیفہ رحمۃ اللہ برکاتہ کی محبت تھی، اللہ کے نیک امامان الصالحین کی محبت تھی، اہل بیت کی محبت تھی، جو کچھ بھی ان کے پاس پیار تھا وہ یہ پیار اپنے مختلف دکانوں میں جا کے وہ ہدایت رکھ دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں
گمراہی لے لیتے ہیں، یعنی گستاخی لے لیتے ہیں۔ آپ صحابہ کا پیار رکھ کے گستاخی لے رہے ہو، آپ آل رسول علیہ السلام کا پیار گروی رکھ دیتے ہو ایک جگہ پہ۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے یہاں پہ اہل بیت کا نام نہیں لینا، حسن علیہ السلام کا نام نہیں لینا، اور حسین علیہ السلام کا نام نہیں لینا، فضائل علی علیہ السلام بیان نہیں کرنے، مائی خاتون الزہراء سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے تقدس کی کوئی باتیں نہیں کرنی۔ تو یہ باتیں جب وہ کرتا ہے آپ کے ساتھ کوئی بھی کسی مسلک کا آدمی، اس کا مطلب ہے آپ کے پاس یہ جو ہدایت ہے یہ وہ رکھ رہا ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو گستاخی دے رہا ہے۔ اسی طرح یہ تجارت ہوتی ہے، فما ربحت تجارتہم، یہ ایسی تجارت ہے کہ جو ان کے لیے گھاٹے کا سبب ہے، وما کانوا مہتدین، اور پھر ان کو یہ جو ہدایت انہوں نے گروی رکھ دی ہے، یہ جو صحابہ کی محبت گروی رکھ کے صحابہ کی گستاخی لے لی، آل رسول علیہ السلام کی محبت گروی رکھ کے آل رسول علیہ السلام کی محبت کو ان کے پاس رکھا، اور پھر اس کے بدلے میں انہوں نے وہ لے لیا جو کہ اس پائی کی محبت نہیں تھی، یعنی کہ انتہائی شدید محبت جو آل رسول علیہ السلام کا تقاضا ہے محبت کا، اس محبت کو انہوں نے وہاں گروی رکھ دیا اور وہاں سے انہوں نے گستاخی لے لی۔ اسی طرح اولیاء اللہ کی محبت گروی رکھ دی اور وہاں سے اولیاء اللہ کی گستاخی لے لی۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ کی محبت گروی رکھ دی کسی کے پاس، اور پھر وہاں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ کی گستاخی خرید لی۔ یہ جو اس نے تجارت کر لی، جو اس کے پاس ہدایت تھی، اس نے اپنے مسلک کی اس دکان پہ یا جو اس کو پسند آ گیا وہاں جا کے اس نے اس ہدایت کو رکھ دیا، پیسے کے طور پہ اس کو ادا کیا، اور اس کے بدلے میں پھر اس نے گمراہی خرید لی۔ اب جو خرید لی وما کانوا مہتدین، تو اب یہ ہدایت جو اس نے رکھی ہے وما کانوا مہتدین، تو یہ ہدایت اب اسے واپس نہیں ملے گی۔ اگر آپ ایک دکان پہ جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں یہ 10 روپے 10 ریال 10 پاؤنڈ لے لو اور مجھ کو ایک آپ اس کے بدلے میں مثال کے طور پہ چینی دے دو، آپ چینی لے آتے ہیں اور چینی استعمال کرتے ہیں، اور پھر آپ جاتے ہیں اس کے پاس 6 مہینے کے بعد، یار میں نے تجھ سے 10 ریال 10 روپے 10 پاؤنڈ یا 10 یورو یا 10 ڈالر کی چینی لی تھی، تو مجھے 10 واپس کر دے، تو کیا وہ آپ کو واپس کرے گا؟ کوئی بھی چیز آپ بازار سے لے کے آتے ہیں، آپ اسے استعمال کر لیتے ہیں، تو آپ جا کے اسے کہیں گے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے 1 گھنٹہ پہلے یا 1 دن پہلے یا 10 دن پہلے میں نے 10 ریال کی یا 10 روپے یا 10 ڈالر کی وہ چیز آپ سے لی تھی، تو آپ مجھے وہ واپس کر دیں، حالانکہ وہ چیز آپ استعمال کر چکے ہیں، وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں۔ جو گستاخی لی تھی وہ تو آپ کر چکے، جو گمراہی وہاں سے لی تھی وہ تو آپ استعمال کر چکے۔ اب آپ کو وما کانوا مہتدین، جس طرح دکاندار پیسہ نہیں دے گا، اسی طرح اللہ بھی آپ کو واپس ہدایت نہیں دے گا۔ وما کانوا مہتدین، انہوں نے ایسی تجارت کی کہ جو ہدایت انہوں نے رکھی تھی اس کے بدلے میں گستاخی خریدی، اب وہ گستاخی جو انہوں نے خرید دی ہدایت وہاں رکھ دی، وما کانوا مہتدین، تو اب وہ واپس اس ہدایت کو حاصل ہی نہیں کر سکیں گے۔ یہ اتنا خطرناک ترین کام ہے جو توبہ کرنی چاہیے مجھے اور آپ کو، اللہ کی طرف رجوع کرنا، سوائے توبہ کے اور کوئی راستہ نہیں ہے ہدایت کو حاصل کرنے کا۔ جہاں آپ نے ہدایت گروی رکھ کے گستاخیاں لے لی ہیں، اولیاء اللہ کی محبت گروی رکھ کے وہاں اور سے اولیاء اللہ کے خلاف آپ نے بیان بازیاں اور بابے اور یہ وہ کہنا شروع کر دیا ہے۔ اگر آپ نے آل رسول علیہ السلام کی محبت گروی رکھ کے وہاں سے حضرت علی علیہ السلام کی محبت، حسنین کریمین کی محبت، مائی خاتون الزہراء سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت کو آپ نے گروی رکھا ہے اور وہاں سے آپ نے گمراہی خرید دی ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے کسی بھی صورت میں اچھا سودا نہیں ہے، خسارے کا سودا ہے۔ اللہ کی محبت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے آل کی محبت، مائی فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالیٰ علیہ سے مودت، حضرت علی علیہ السلام، حضرت حسنین کریمین علیہ السلام، ان کی عزت ایسی ہے جیسے آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کر رہے ہیں۔ تو ان کی عزت، تقدس اور محبت کو آپ گروی رکھ کے تو پھر ان کی شان میں گستاخی اگر خرید رہے ہیں تو یہ آپ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ تو اب یہ وہ وہاں سے تو آپ کو جہاں سے آپ نے بیچ دی ہے اس محبت کو، اولیاء اللہ کی، آل بیت کی، آل رسول علیہ السلام کی، یا اللہ کے نیک لوگوں کی محبت آپ نے، انبیاء مرسلین کی، یا کوئی بھی اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں ان کی محبت کو آپ نے وہاں رکھا، اور صحابہ کرام کی محبت کو وہاں رکھا، اور وہاں سے آپ نے گستاخیاں خریدی اپنی اپنی دکانوں سے۔ اب یہ تو وہاں وہ دکاندار تو آپ کو واپس نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا تو کام گمراہی بیچنا ہے، گستاخی بیچنا ہے، محبت بیچنا تو ہے نہیں، تو لہٰذا آپ کو وہ دکاندار تو واپس نہیں کرے گا، لیکن پلٹنے کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ توبہ کریں، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں،
یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، مجھے واپس کر حضرت علی علیہ السلام کی محبت، مجھے عطا کر علی علیہ السلام کی محبت، مائی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی محبت عطا فرما، حسنین کریمین علیہ السلام کی محبت عطا فرما، مجھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی محبت عطا فرما، یا اللہ مجھے محبت عطا فرما، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ وبرکاتہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ وبرکاتہ، علی اجمیری رحمۃ اللہ وبرکاتہ، میر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، جميع انبیاء مرسلین، جميع ملائکہ کی محبتیں عطا فرما، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور محبتوں کی آپ اللہ سے دعا کیجیے، طلب کیجیے، اور جو کچھ آپ سے ہو چکا ہے اس سے معافی مانگیے، انشاءاللہ اللہ اسی وقت اللہ آپ کو ہدایت دے دے گا۔ لیکن یہ دکاندار جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بالکل الفی لگا کے، یہاں سے تو ہدایت آپ کو ملنے والی نہیں، وما کانوا مہتدین، یہ ہدایت تو یہاں سے آپ کو کبھی نہیں ملے گی۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا ہم ناصر، اور اللہ پاک ہمیں محبت کے ساتھ اتفاق کے ساتھ اکٹھے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اختلافات تھوڑے بہت ہوتے ہیں، کم علمی کی بنیاد پر میں بھی بیٹھ سکتا ہوں، آپ بھی بیٹھ سکتے ہیں، اگر ایسا ہے اور کسی جگہ آپ نے ہدایت دے کے گمراہی خریدی ہے، کسی بھی کی بھی محبت آپ نے دی اور اس کے بدلے میں اس کی گستاخی خریدی ہے، تو پلٹ جائیے، چھوڑ دیجیے اس شخص کو جو آپ کو اہل بیت کی گستاخی سکھاتا ہے اور ان کی محبت سے دور کرتا ہے، جو آپ کو اللہ کے ولیوں کی محبت سے دور کر کے ان کو گستاخی میں ڈالتا ہے، جو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آپ کو گستاخی سکھاتا ہے، آپ کی ان کی محبت لے کے گستاخی آپ کو تجارت کے طور پہ واپس کرتا ہے، جو صحابہ کی محبت لے کے آپ سے گستاخی آپ میں ٹرانسفر کرتا ہے، تو ایسے تمام لوگوں سے فوراً کنارہ کش ہو جائیے، توبہ کیجیے اور اللہ کی طرف رجوع کیجیے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اللہ ضرور مجھے اور آپ کو ہدایت دے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔